قربانی کس پر واجب ہوتی ہے؟ قربانی کے نصاب کی تفصیل۔ عید الاضحیٰ کی قربانی کے نصاب کی تفصیل بتا دیں۔ کیا مال پر سال کا گزرنا لازم ہے؟ اسلم گل ایبٹ آباد سے۔ نہیں جی، قربانی پر مال پر سال گزرنا واجب نہیں ہے قربانی کے لیے۔ قربانی کے لیے یہ ہے کہ 4 دن آپ کے پاس تین دن آپ کے پاس، جو قربانی کے 3 دن ہیں نا، ان میں آپ کے پاس مال موجود ہو۔ ایک 10 ذی الحجہ کو صبح صادق، 11 ذی الحجہ، 12 اور 12 سے، کیونکہ قربانی کے 3 دن ہیں، تو ان 3 دنوں میں کسی کے پاس کوئی بھی صاحب نصاب ہوگا تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اس سے پہلے اگر پیسے خرچ ہو گئے تو واجب نہیں ہے۔ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کا نصاب تو 4 چیزیں، سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت۔ اور قربانی کا جو نصاب ہے وہ 5 چیزیں ہیں۔ 5 چیزیں یا ان کا یعنی 5 چیزوں کا مجموعہ، یا کوئی 4 یا کوئی 3 یا ایک ہی چیز اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہوگی تو قربانی واجب ہوگی۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ سونا، چاندی، کیش رقم، تجارتی مال۔ تجارتی مال اسے کہتے ہیں جو بیچنے کے لیے خریدا ہو آپ نے۔ اور 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان۔ ضرورت سے زائد سامان وہ ہوتا ہے جو پورے سال بھی استعمال نہ ہو۔ جیسے آپ کا کوئی خالی پلاٹ پڑا ہوا ہے، نہ آپ نے رینٹ پہ دیا ہوا ہے، نہ وہ کھیتی باڑی کے کام آ رہا ہے، ویسے ہی پڑا ہوا ہے ایک پلاٹ، اور پورے سال استعمال نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو پورے سال کے قربانی کے 3 دنوں میں بھی آپ کے پاس اگر موجود ہوگا تو آپ پر قربانی واجب ہوگی، کیونکہ استعمال بھی نہیں آ رہا۔ باقی جو عام گھریلو استعمال کی چیزیں ہیں ان پہ یہ ضروری ہے کہ پورے سال استعمال نہ آتی ہوں۔ جیسے بعض لوگ ڈنر سیٹ مہنگے مہنگے رکھے ہوئے ہیں شو روم میں، شو کیس میں ڈنر سیٹ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، پورے سال استعمال نہیں ہوتے، وہ اگر مہنگے ہیں تو وہ بھی ضرورت سے زائد میں داخل ہیں۔ تو یہ 5 چیزیں یا 4 چیزیں یا 3 یا 2 یا ایک چیز کسی کے پاس ان 3 دنوں میں، بقرعید کے 3 دنوں میں کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوں، جو تقریباً میرا خیال ہے 65-70 ہزار روپے آج کل اس کی قیمت بنتی ہے، تو ایسے شخص پر پھر قربانی واجب ہے۔ وہ بکرا نہیں لے سکتا، دمبا نہیں لے سکتا، تو ایک چھوٹے سے بچڑے میں حصہ لے لے وہ، تو اس طرح بھی قربانی ادا ہو جائے گی۔ اور مرد پر الگ واجب ہے، عورت پر الگ واجب ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ خاندان کے ایک فرد کی طرف سے سب کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے، یہ امام ابو حنیفہ کی رائے نہیں ہے، یہ فقہ حنبلی کی یہ رائے ہے جو سعودی عرب کے علماء کی۔ لیکن امام حنیفہ کی رائے یہ کہ جو بھی صاحب نصاب ہوگا اس پر قربانی واجب ہوگی، اور یہ رائے دلیل کے لحاظ سے بہت مضبوط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد سعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کے پاس قربانی کی گنجائش تھی اور اس نے قربانی نہیں کی وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ تو نبی نے کوئی مرد اور عورت کا یا گھر کے سربراہ اور ماتحتوں کا کوئی فرق نہیں کیا۔ اور ویسے بھی عبادات میں ایک عبادت دوسرے کی طرف سے کافی نہیں ہوتی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ شوہر کی قربانی بیوی کی طرف سے، بیوی کی شوہر کی طرف سے،